السلام علیکم. آپ کو 360 اسٹوریز میں خوش آمدید. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو بر وقت مل سکے. وہ ICU میں بیڈ پر لیٹی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی. اس کے لبوں پر بس ایک ہی نام کا ورد چل رہا تھا، جیک 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 جیک. اس لڑکی کا نام ایش تھا. جیک اس کے بچپن کا بہت اچھا دوست تھا. دونوں ایک ساتھ کھیلے کودے، ایک ساتھ بڑے ہوئے تھے. نہ جانے کب ان کی زندگیوں میں محبت نے اپنا قدم رکھا اور وہ دوستی محبت میں بدل گئی. وقت بیتتا گیا، محبت عشق میں تبدیل ہو گئی. ان کا ایک دوسرے کے بنا رہنا تو کیا، ایک دوسرے سے بات کیے بنا دن کا گزرنا تک ناممکن ہو گیا تھا. بعد ازاں جیک کچھ پریشان رہنے لگ گیا تھا. کیوں، یہ کسی کو نہ پتا تھا. نہ سیدھے منہ ایش سے بات کرتا تھا. ایش چونکہ ماڈرن ایرا میں پلی بھری تھی، اس لیے ذہن میں بہت سے الٹ پلٹ خیالات نے جنم لینا شروع کر دیا. شاید اس کا کہیں اور افیئر چل رہا ہے، شاید اس کا مجھ سے دل بھر گیا، شاید وہ مجھ سے کنارہ کرنا چاہ رہا، وغیرہ وغیرہ. ایش نے ایک دن غصے میں جیک کو لمبی چوڑی تہری صلاحیتوں سے بھری SMS کر دی، جس کا اختتام ان الفاظ سے تھا: آج کے بعد مجھے اپنی شکل مت دکھانا. یہ پڑھنا تھا کہ جیک کے پاؤں تلے زمین نکل گئی. جیک نے فوراً ایش کا نمبر ڈائل کیا، مگر اس کا نمبر سوئچ آف تھا. 12 بار SMS کیے، واٹس ٹیکسٹ کیے، مگر رپلائی نہ آیا. رات کے پچھلے پہر ایش کا غصہ ٹھنڈا پڑا تو اس نے موبائل آن کیا. آن کرتے ہی نہ ختم ہونے والے SMS کا سلسلہ شروع ہو گیا. ایش نے بنا پڑھے سب ڈیلیٹ کر دیے. صبح ہونے کو تھی. ایش کی آنکھ کھلی اور فوراً سیل فون پکڑا. اسے پتا تھا کہ جب بھی وہ جیک سے ناراض ہوتی تھی، جیک بنا رپلائی ملے اس سے رات بھر ٹیکسٹ کرتا رہتا تھا. مگر یہ کیا، آج ایک بھی ٹیکسٹ نہ تھا. ایش نے نہ چاہتے ہوئے بھی جیک کا نمبر ڈائل کیا. بیل جا رہی تھی مگر کوئی ریسیو نہ کر رہا تھا. مسلسل بیل جا رہی تھی مگر کوئی پک نہ کر رہا تھا. کوئی 10-15 کالز کے بعد اس کی کال پک ہوئی. ایش نے فوراً جو منہ در آیا بول دیا، مگر دوسری جانب سے کوئی رپلائی نہ آیا. ایش بار بار چلا رہی تھی، جیک جیک. فون کی دوسری جانب ایک نسوانی آواز نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا: جیک از نو مور. یہ سننا تھا کہ ایش کے ہاتھ سے موبائل زمین پر گرا اور اس کی اسکرین ٹکڑوں میں بٹ گئی. یہ کیا ہو گیا؟ ایش فوراً جیک کے گھر پہنچی، جہاں پر 100 ماتی سما تھا. 100 کی کال اس کے گھر کی چاروں اور ڈل چکی تھی. ایش کا جیک پاس بیٹھنا ممکن نہ ہو پا رہا تھا. اس کا BP شوٹ کر چکا تھا. چکر اور بے ہوشی کی کیفیت اس پر طاری تھی. ایش کو اٹھا کر جیک کے روم میں اسی کے بیڈ پر لٹا دیا گیا. کچھ دیر آرام کرنے کے بعد ایش کی آنکھ کھلی تو سامنے پورٹریٹ موڈ میں لگی جیک کی تصویر دیکھتے ہی اس کی زوردار چیخ نکل گئی. مگر باہر رونے کی آوازیں اتنی تھیں، کسی نے اس کی چیخ نہ سنی. ایش نے نہ چاہتے ہوئے جیک کی تکیے کے نیچے رکھی ڈائری ہاتھ میں پکڑ لی اور اس کا لاس پنا جو حال ہی میں لکھا گیا تھا پڑھنا شروع کر دیا. میری ڈیئر ایش، تمہارے گلے شکوے سب جائز ہیں مجھ سے، مگر مجھے ڈاکٹرز نے مجھے بلڈ کینسر بتایا تھا جو کہ میری لاسٹ اسٹیج پر پہنچ چکا تھا.
اس صورت میں تمہیں اپنے ساتھ رکھ کر اپنی مصیبت تمہارے سر نہیں ڈالنا چاہتا تھا، اور آج جب کہ میں تن تنہا اس روم میں بیڈ پر لیٹا موت سے لڑ رہا ہوں، سانس اکھڑا اکھڑا کر رہی ہوں، تب بھی میں تمہیں یاد کر رہا ہوں۔ ایش، یو آر مائی لائف پر قلم کی سیاہی پھیلی ہوئی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے یہی جیک نے اپنی جان دی تھی۔ یہ سب پڑھنا تھا کہ ایش کب بے ہوش ہو گئی، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ جب آنکھ کھلی تو ایش نے خود کو اس بیڈ پر پایا۔ ٹینشن کی وجہ سے ایش کی دماغی نس کمزور پڑ گئی تھی۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا اگر اس نے مزید ٹینشن لی تو ہو سکتا ہے کہ یہ پھٹ جائے اور ایش زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے، مگر ایش ان سب باتوں سے بے نیاز جیک 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 کی صدائیں لگا رہی تھی۔